أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. لا يحب اللہ نہیں پسند کرتا اللہ تعالی الجہر بالسوء من القول ظاہر کرنا بری بات کو، الا من ظلم مگر وہ شخص جس پر ظلم کیا گیا، وکان اللہ اور ہے اللہ تعالی سمیعا سننے والا، علیما جاننے والا۔ ان تبدو اگر تم ظاہر کرو گے خیرن نیکی کو، او تخفو ہو یا چھپاؤ گے، نیکی کو ظاہر کرو گے یا نیکی کو چھپاؤ گے، او تعفو عن سوء یا درگزر کرو گے برائی سے، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالی کان ہے عفوا معاف کرنے والا، قدیرا قدرت والا۔ بس جی آپ اس طرح بت لکھیں پہلے۔ اس آیت کا گزشتہ آیات کے ساتھ بلکہ چھٹے پارے کا 5ویں پارے کے ساتھ ربط کیا ہے، اس میں تقریر نمبر 1۔ گزشتہ آیات میں منافقین کی فطری کجروی کو بیان کیا، آیات خداوندی میں طعنہ زنی اور عیب جوئی اور اہل اسلام پر جو ظلم و ستم کرتے تھے ان کے مظالم کو بیان کیا۔ اب ان آیات میں نصیحت فرمائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالی کی رحیم اور ستار، اللہ تعالی کی رحیم اور ستار ذات وہ عموماً کسی کا پردہ فاش کرنے کو پسند نہیں کرتا، کسی کا عیب ظاہر کرنا اور برائی کرنا وہ پسند نہیں کرتا۔ اس لیے ہمیں بھی کسی کے عیوب ظاہر نہیں کرنے چاہیے۔ پردہ پوشی سے کام لینا چاہیے۔ اگر کسی پر ظلم ہوا ہو اور وہ مظلوم ظالم کی بات بتائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ تاکہ مظلوم کو ظالم سے بچایا جا سکے، منافقین کے ظلم اور دھوکے اور فراڈ کو بتایا گیا تاکہ اس سے بچا جا سکے۔ ضرورت شدیدہ کی وجہ سے منافقین کے یہ حالات اللہ تعالیٰ نے بتائے، ورنہ اللہ تعالیٰ کسی کا پردہ فاش کرنا پسند نہیں کرتا، کیونکہ یہ ہر وقت مسلمانوں کو تکلیف اور ایذا پہنچانے کے در پہ ہوتے تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے علی الاعلان ان کی شرارتوں کو بیان کیا تاکہ لوگ ان سے محفوظ ہو سکیں۔ اور ایک حدیث میں فرمایا فاسق اور بدکار کے عیوب کو ظاہر کرو تاکہ لوگ اس سے احتیاط اور پرہیز کریں۔
بھی اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو محفوظ رکھنے کے لیے منافقوں کی سازشوں اور برائیوں کو بیان کیا ہے۔ دوسرا ربط بعض حضرات نے یہ بھی بیان کیا، گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے عیوب بیان کیے مگر کسی کا نام نہیں لیا۔ آپ نے ان آیات میں کسی منافق کا نام پڑھا؟ کسی کا نام تو ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ کسی کا نام لے کر اس کے عیوب بیان کیے جائیں۔ ہاں، اگر کسی پر ظلم ہوا ہو تو مظلوم اپنے ظالم کا نام لے کر تذکرہ کر سکتا ہے تاکہ اس کی داد رسی کی جا سکے۔ ظاہر اگر نہیں بتائے گا تو یوں ہی پستا رہے گا پھر۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ منافقین کا ذکر مبہم انداز سے کیا اور اشارہ دیا، نام نہیں لیا، تاکہ شاید یہ سمجھ جائیں اور اپنی اصلاح کر لیں۔ اس پردہ پوشی کی لاج رکھ کر شاید سمجھ جائیں اور مومنین صادقین بن جائیں۔ اصلاح کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ کسی کا نام لیے بغیر اجمالی طور پر عیوبات کو بیان کر دیا جائے اور اعمال قبیحہ کو بیان کر دیا جائے تاکہ لوگ آگاہ ہو جائیں۔ نام کسی کا نہ لیا جائے، یہ نہیں کہنا کہ فلاں آدمی سودی کام کرتا ہے۔ مولوی صاحب مسجد میں ممبر پر بیٹھے اور سامنے مقتدی بیٹھا، ہاں بھائی آپ سودی کام آپ کرتے ہو، دوسرے سے نام لے کر کہا وہ والا جو بندہ فلاں ہے وہ رشوت کا کام کرتے ہیں، وہ والا جو فلاں بندہ، یہ نہیں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ یہ مخاطبین کو بدنام کرنے والی بات ہے، اس سے تو دل اور سخت ہو جاتا ہے۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ واعظ کرنے کا یہ طریقہ ہرگز نہیں ہے۔ واعظ میں عمومی انداز ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے، ما بال اقوام یفعلون کذا و کذا، لوگوں کو کیا ہو گیا ایسے ایسے کام کرتے ہیں۔ کسی کا نام لیا؟ کوئی نام نہیں لیا۔ ربط کی تیسری تقریر یہ ہے، گزشتہ آیات میں منافقین کی بری عادات کا ذکر فرمایا، اور ان کی ایک علامت احادیث میں یہ بھی آتی ہے کہ منافقین جب جھگڑا کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ گالی دیتے ہیں۔ گالی دینا بری عادت اور بری بات ہے، اس لیے اب مسلمانوں کو فرمایا جا رہا ہے کہ زبان سے بری بات نہ نکالیں، لیکن مظلوم کے لیے جائز ہے کہ ظالم کی شکایت کر سکتا ہے۔ ہاں، اگر معاف کر دے تو یہ بہت ہی اعلیٰ کام ہے۔ چوتھا ربط کی چوتھی تقریر مفسرین نے یہ لکھی ہے، گزشتہ آیات میں وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شکر کے اعلان کو پسند فرماتے ہیں۔ اب اس آیت میں بتایا اس کی ضد کو بیان کیا کہ برائی کے اعلان کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ پانچویں تقریر ربط کی،
پچھلی آیت میں آپ نے پڑھ لیا 5ویں پارے کے بالکل آخر میں کہ اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو عذاب نہیں دیتے. ہاں، عذاب ان لوگوں کے لیے ہے جو بجائے شکر گزاری کے شکایات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو مخلوق کی شکایت پسند نہیں ہے. تو بہرحال فرمایا اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا بری بات کے افشاں کرنے کو، یعنی کسی کی برائی ظاہر کرنے کو اللہ پسند نہیں فرماتے، مگر مظلوم کو اپنے ظلم و ستم کا اظہار کرنے کی اجازت ہے. یہاں پہ آیت میں آپ نے پڑھا جہر، لا یحب اللہ الجہر. عام طور پر جہر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آواز بلند کرنا، اونچی آواز سے بولنا. لیکن یہاں پر یہ مراد نہیں ہے، یہاں پر اونچی آواز سے بولنا مراد نہیں ہے. یہاں پر جہر سے مراد اظہار ہے کہ اپنے اوپر جو ظلم ہوا اس کا اظہار کر دے. بس چیخنا چلانا شور شرابہ کرنا یہ مراد نہیں. آواز بلند نہ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. وہ مظلوم کی بددعا کو سنتا ہے. مظلوم کو شکایت کی اگرچہ اجازت ہے، لیکن اس آیت کے آخر میں یہ بھی فرما دیا کہ اگر درگزر کرے گا اور معاف کر دے گا تو یہ معاملہ اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، تو اس لیے معاف کر دے. معاف کرنا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. اور یہ بہت اونچا مقام ہے، اہل ہمت کا کام ہے. تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنے والے ہیں، تو بندے کو بھی چاہیے معاف کرنے والا بنے. کسی سے کوئی غلطی ہو جائے معاف کر دے، اور اس پر اجر و ثواب اللہ کے ہاں ملے گا. اللہ تعالیٰ جنت میں گھر دیں گے معاف کرنے والے. تو اس لیے اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے اس کو کیا کر دینا چاہیے؟ معاف کر دینا چاہیے. معاف کرنے کا بہت اجر ہے، بہت عظیم اجر ہے. تین درجے یہاں پر بیان کیے گئے ہیں. پورے سبق کا خلاصہ اور نچوڑ. نمبر 1، انتقام کا جواز، کہ اگر کسی پر ظلم زیادتی ہوئی ہے تو جتنی زیادتی ہوئی ہے اتنے درجے میں بدلہ لے سکتا ہے. نمبر 2، معاف کر دینا، معاف کر دینا. اور نمبر 3، اچھا سلوک کرنا، احسان کرنا، فرمائے اہل عزم کا کام ہے. حاصل کلام یہ ہے کہ کسی کی برائی بیان کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے. جس کے ضمن میں یہ بات بھی آتی ہے کہ غیبت کرنا بھی ناپسندیدہ عمل، غیبت کرنا بھی
ناپسندیدہ عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت بدکاری سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ زنا اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے اور غیبت کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ تو حقوق اللہ توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں، لیکن حقوق العباد توبہ سے معاف نہیں ہوتے جب تک کہ صاحب حق معاف نہ کرے، اور اس سے جا کر جس کی غیبت کی اس سے معافی مانگنا ضروری ہوگا۔ تو حقوق العباد میں وہ چیز آتی ہے جو بندوں کے معاف کرنے پر موقوف ہو۔ اس لیے بعض لوگ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ حقوق العباد کیسے ہے، یہ حقوق اللہ کیسے ہے؟ تو بندوں کا حقوق میں آتا ہے کہ زیادتی بندوں کے ساتھ ہوئی، تو حقوق اللہ میں کیسے ہے؟ تو میں یہ بات اس سے سمجھا رہا ہوں، اگر یہ حقوق العباد میں ہوتا تو پھر مطلب یہ ہوا کہ کوئی خوشی سے اپنے ساتھ یہ فعل کرنے کی اجازت دیتا تو جائز ہو جاتا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو معلوم ہے یہ حقوق العباد میں نہیں، حقوق اللہ ہے۔ کوئی خوشی سے اجازت دے تب بھی جائز نہیں، تب بھی حرام ہے۔ اور غیبت یہ ہے حقوق العباد میں، اس میں شدت اس لیے زیادہ ہے کہ بندوں کے معاف کرنے سے معاف ہوگی، اور حقوق اللہ جو ہیں اللہ ان کو براہ راست معاف کر دیتے ہیں۔ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ غیبت کیا چیز ہے؟ تعارف غیبت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کا ایسی چیز کے ساتھ پیٹھ پیچھے ذکر کرنا جس کو وہ ناپسند کرے، یعنی وہ بات اگر اس کو پہنچ جائے کہ میرا ذکر ان الفاظ سے کیا گیا تو اس کو کیا کرے؟ ناپسند کرے۔ یہ کیا بلا ہے؟ غیبت۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر واقعتاً وہ بات اس میں ہو تو بھی غیبت ہوگی؟ فرمایا ہاں یہی تو غیبت ہے، کہ اس کے اندر جو چیز ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے، یہی تو غیبت ہے۔ اگر اس میں وہ عیب پایا نہیں جاتا تو پھر تو یہ غیبت نہیں، پھر تو یہ کیا ہوا؟ بہتان ہوا، یہ جھوٹ اس کی طرف منسوب کیا، اور بہتان غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے کہ اپنی طرف سے بات گڑھ کے اس کے اوپر تھونک دی۔ یہ جھوٹ الگ سے ہوا، غیبت الگ سے ہوئی، بہتان الگ سے ہوا۔ عموماً لوگ ایک بہانہ کرتے ہیں، جی یہ بات تو اس کے اندر ہے نا، ہم جھوٹ تھوڑا ہی بولتے ہیں، میں تو سچی بات کر رہا ہوں، یہ جملہ کہتے ہیں۔ تو یہ غیبت جائز کرنے کے لیے ایک چور دروازہ ہے۔ بہرحال بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہم تو اس کے منہ پہ کہنے کے لیے بھی تیار ہیں، یہ بھی ایک بہانہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اگر دوسروں کے سامنے شکوہ کر رہا ہے کسی کا اور وہ آدمی بھی وہاں موجود ہے تو یہ طعن ہے، اور اگر وہ موجود نہیں تو یہ غیبت ہے۔ بہرحال کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا اظہار جائز ہوتا ہے، جیسے کہ اس آیت میں آج آپ نے پڑھا کہ جس پر ظلم کیا ہے تو ظلم کا اظہار کرنا اس کے لیے کیا ہوگا؟ جائز ہوگا۔ بعض لوگوں نے یہاں سے غلط فہمی کے اندر مبتلا ہوئے، وہ سمجھتے ہیں کہ ظلم کے اظہار کے جواز کے لیے ماتم کرتے ہیں، یہ قرآن کریم کی آیات میں تحریف ہے، یا ماتم کا کوئی ذکر نہیں ہے، کہ ماتم اس لیے کرتے ہیں تاکہ ظلم کا اظہار کر رہے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ماتم تو شریعت نے حرام قرار دیا، ماتم کو شریعت نے حرام قرار دیا، ایک نہیں درجنوں احادیث اس پر موجود ہیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے ساتھ کفر کے زمرے میں آتی ہیں. فرمایا غم کے موقع پر گریبان پھاڑنا، میت پر نوحہ کرنا، نسب میں تانا دینا. یہ تو شیطان نے بھی کہا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے گئے تو ابلیس نے شور مچایا، چیخا چلایا اور اپنے لشکروں کے پاس آ کر جمع ہوا تو ان سے کہنے لگا تم اس بات سے مایوس ہو جاؤ کہ ہم آج کے بعد امت محمدیہ کو شرک میں مبتلا کر پائیں گے، لیکن تم ان کے دین میں ان کو فتنے میں مبتلا کرو اور ان میں نوحے پھیلا دو. تو معلوم ہوا یہ نوحہ پھیلانا شیطان کا کام ہے. اور قرآن کریم کی کئی ساری آیات میں صبر کی تلقین ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن صبر کے خلاف ہے. بہرحال یہ ویسے میں نے ایک دو حدیثیں آپ کو سنا دی، ورنہ اس پر درجنوں روایات موجود ہیں، تو اس سے وہ مراد نہیں ہے جو کسی اور نے مراد لی. تو کون کون سی غیبت جائز ہے، مستثنا ہے، کون سی برائی کا اظہار جائز ہے؟ تو سمجھیے بات کو، ظالم کا ظلم مستثنا ہے، اس کے اظہار درست ہے، یہ غیبت نہیں ہوگی. لا يحب اللہ الجہر، تو لا يحب یہاں پر جو فرمایا نا، تو مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کو اس فعل سے نفرت ہے، یعنی اس کا کرنا حرام ہے. لیکن آگے فرمایا الا من ظلم، اس کا استثناء آیا تو اصول یہ ہے کہ کسی کو شر اور ظلم سے بچانے کے لیے برائی کا ذکر ہو تو یہ جائز ہے، ایک اصول. دوسرا اصول، ایک آدمی کے ساتھ ظلم ہوا، اگر وہ کسی ایسے شخص کے پاس جا کر اس کو بیان کرے جو اس کو دور کر سکتا ہے تو یہ غیبت میں داخل نہیں ہے. مثلا کسی کا جانی نقصان کیا ہے، مال چھین لیا ہے، چوری کر دی، ڈاکہ ڈال دیا، اب یہ پولیس کے پاس جاتے ہیں، پولیس اسٹیشن پہ جاتے ہیں، جا کر ان کو بتاتے ہیں جی فلاں آدمی نے میرا یہ نقصان کیا، تو یہ غیبت تو نہیں ہے. یہاں پر اپنے اوپر ظلم کیے ہوئے کا اظہار کرنا جائز ہے تاکہ اپنی جان بچا سکے، یا کسی ایسے آدمی سے اس کا تذکرہ کرے جو اس کو تسلی دے سکے. ہاں لیکن یہ بات یاد رکھیے جتنا ظلم ہو اتنا بیان کرے. مرچ مسالے لگانے کی اجازت، مرچ مسالہ سمجھ رہی نا آپ لوگ جی، اپنی طرف سے بیچ میں اضافے نہ کرے، جتنا ہوا ہے وہ بتائے. اور تیسری صورت سمجھیے، ایک آدمی میں برائی پائی جاتی ہے اور وہ لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، فریب کرتا ہے، معاملات کر کے ہڑپ کر جاتا ہے، قرض لے کے واپس نہیں دیتا، آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، تو باقی لوگوں کو بھی بتا دیں کہ اس آدمی سے احتیاط کرنا، یہ غیبت میں داخل نہیں ہے. چوتھی صورت یہ ہے، ایک آدمی نے کسی کو قتل کرنے کا، ڈاکہ ڈالنے کا، کسی گھر چوری کرنے کا، کسی کی عزت لوٹنے کا منصوبہ بنایا اور آپ کو پتہ ہے. اب آپ کہتی ہیں کہ جی اگر ہم نے جا کر اس بندے کو بتا دیا کہ فلاں آدمی نے آپ کے بارے میں یہ سوچا ہے، رات کو نقب زنی کرے گا، رات کو آپ کے گھر میں داخل ہو کر چوری ڈاکہ کرے گا، تو غیبت ہو جائے گی. نہیں نہیں، آپ دوسرے کی جان بچانا مقصود ہے، جا کے بتائیں اس کو، احتیاط سے رہنا، بلکہ یہ بتانا اور اس کی جان بچانا فرض ہوگا. جا کر بتائیں اسے، یہ نہ سوچیں گے اس کی غیبت ہو جائے گی، نہیں، اب غیبت نہیں ہے. ایسے ہی نمبر 5، پانچویں صورت، رشتے وغیرہ کا مشورہ کرنا. مثلا آپ سے کسی نے پوچھا کہ فلاں کی طرف سے رشتے کا پیغام آ رہا ہے، ہماری بچی کا رشتہ مانگ رہے ہیں، تو آپ کے محلے میں، پڑوس میں، گلی میں رہتے ہیں یا آپ کے جاننے والے ہیں، تو ذرا ان کے بارے میں بتا دیجیے کیسے ہیں وہ لوگ، ہم ان کو رشتہ دیں یا نہ دیں. اب آپ ان کی باتیں چھپائیں کہ نہیں جی ہم ان کی باتیں نہیں ظاہر کرتے، غیبت ہوتا ہے، غیبت ہو جائے گی. آپ ان کی باتوں کو چھپائیں تو یہ کیا ہوگا؟ جائز نہیں ہوگا آپ کے لیے. لڑکے کے اندر جو جو عیوبات ہیں اور اس گھر والوں میں جو جو عیوبات ہیں، پہلی بہویں جو موجود ہیں ان کے ساتھ کیا عاشر ہو رہا ہے، یہ بتانا آپ کے لیے ضروری ہے تاکہ کسی کی بچی کی زندگی مشقتوں میں، مشکلات میں نہ پڑ جائے. اب دوسرے کو یہاں مصیبت سے، اذیت سے بچانا ہے، لہذا یہ غیبت نہیں ہوگی. کھل کر بتا دیں جی وہ لڑکا ٹھیک نہیں ہے، اس کے گھر والے ٹھیک نہیں ہیں، وہ یہی حرکتیں کرتے ہیں، بہووں کو خرچہ نہیں دیتے، بہووں کی مار پٹائی ہوتی ہے،
لڑائی ہوتی ہے ان کے گھر، جو انہیں میں ایک مثال دے رہا ہوں، جو بات ہوتی ہے وہ کھل کر بتا دیں۔ حدیث میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ کسی صاحب سے شادی کا تذکرہ کیا گیا تو فرمایا کہ وہ بندہ عورتوں کو بہت مارتا ہے، اشارہ دے دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بات بتا دینی چاہیے تاکہ پتہ چل جائے، بعد میں کسی کو مصیبت میں نہ ڈالیں۔ اور پھر آپ دیکھیں، جیسے میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ کوئی آدمی اگر ٹھیک نہیں ہے تو لوگوں کو بتا دینا کہ لوگ اس کے ساتھ معاملہ کر کے پھنس نہ جائیں۔ اس پر میں حدیث بتا رہا ہوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہیں، دور سے ایک آدمی آتا ہوا نظر آیا، آپ نے فرمایا یہ جو بندہ آ رہا ہے نا اپنے قبیلے کا سب سے برا آدمی ہے، اپنے قبیلے کا سب سے برا آدمی ہے۔ وہ بندہ پاس آ گیا، اللہ کے نبی سے ملاقات کے لیے آ رہا تھا، جب پاس آیا پہنچا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اخلاق کے ساتھ، بڑے پیار اور محبت کے ساتھ، بڑی گرم جوشی کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آئے، ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی۔ حضرت عائشہ بڑی حیران ہوتی رہی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ جب وہ چلا گیا حضرت عائشہ فرمانے لگی یا رسول اللہ، پہلے تو آپ یہ فرما رہے تھے کہ بہت برا آدمی ہے، لیکن جب وہ آپ کے پاس آیا تو آپ نے اس کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا، بڑی خوش اخلاقی سے آپ پیش آئے۔ تو آپ نے فرمایا عائشہ یہ بتاؤ کہ مجھے بد اخلاق کب پایا تم نے؟ ظاہر آپ کے پاس جو آتا آپ تو اس کے ساتھ اخلاق سے ہی پیش آتے، لیکن پہلے یہ بات میں نے اس لیے فرمائی ہے کہ کسی موقع پر اگر کوئی معاملہ کرنا پڑ جائے تو اس آدمی کے ساتھ تم کوئی معاملہ کر بیٹھو پیسوں وغیرہ کا، بعد میں پریشانی نہ ہو، اس لیے میں نے بتا دیا۔ تم سمجھو کہ میں نے اچھا سلوک کیا تو بندہ بڑا اچھا ہے، نہیں، اس لیے میں نے پہلے بتا دیا ٹھیک آدمی نہیں ہے۔ تو دوسروں کو جب بچانا مقصود ہو تو اس کو غیبت نہیں کہتے۔ بات سمجھ رہی ہیں آپ لوگ؟ نمبر 6، اگر کوئی شخص کھلم کھلا برائی کرتے تو اس کا تذکرہ کرنا بھی غیبت نہیں ہے۔ کھلم کھلا برائی کرتے ہیں، اس کا ذکر کرنا غیبت نہیں۔ کیوں؟ کھلم کھلا سے مراد وہ شرماتا ہے نہیں، خود سب کے سامنے کرتے ہیں، تو اب اس کا تذکرہ کرنا غیبت میں آئے گا نہیں۔ غیبت تو تب ہوگی نا ویسے چھپاتے ہیں لوگ، مثلا ایک آدمی سرے عام سگریٹ پیتے ہیں، سرے عام گالیاں دیتے ہیں، سرے عام بھنگ پیتے ہیں، سرے عام چرس پیتے ہیں، سرے عام ناچتا گاتا ہے، تب اس کا تذکرہ کرنا غیبت نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ تو ویسے بھی سرے عام کر رہے ہیں اور اس کے اندر وہ کوئی شرم محسوس نہیں کرے گا۔ نمبر 7، دین کو محفوظ رکھنے کے لیے کسی آدمی کا تذکرہ کرنا، اس کی برائی کو ظاہر کرنا، یہ بھی جائز ہے۔ اس کی مثال آسان سی بات ہے، مثال کے طور پر راویوں کے حالات دیکھ لیجیے آپ۔ جو اسماء الرجال کا جو سلسلہ ہے، احادیث کے جو راوی ہیں، فرض کریں راویوں کی تعداد 1,00,000 ہے، کسی راوی کا آپ نام لیں، کسی راوی کا آپ نام لیں، آپ اس کے بارے میں جاننا چاہیں گے یہ بندہ کیسا تھا، کھاتا کیا تھا، پیتا کیا تھا، رہتا کہاں تھا، بھروسے کا آدمی تھا نہیں تھا، جھوٹا تھا، سچا تھا، کمزور تھا، ضعیف تھا، سکہ تھا، اعتماد والا تھا، بے اعتماد تھا، کیا تھا، حلال کھاتا تھا، حرام کھاتا تھا، کمائی کیا تھی، کہاں رہتا تھا، کہاں پیدا ہوا، کیا سلوک تھا۔ حضرات محدثین نے اس کو کتابوں میں لکھ دیا، نام لیں اس کو ڈھونڈ کے آپ کو سامنے رکھ دیا جائے گا یہ تھا۔ کیوں ایسا کیا گیا؟ حدیث کو محفوظ رکھنے کے لیے، تاکہ احادیث جھوٹ سے محفوظ ہوں، کوئی جھوٹا آدمی اپنی مرضی سے گڑبڑ نہ کر دے۔ تو اس لیے اگر راوی کچے ہوں، کمزور ہوں، مدلس ہوں، یا کوئی بھی قسم کا وہ گڑبڑ کرتے ہوں، ان کی حدیث لی نہیں جاتی۔ یہ کیوں ایسا کیا گیا؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی کی طرف کوئی جھوٹ منسوب نہ کر دے۔ احادیث کی حفاظت کے لیے، چھان بین کے لیے یہ سارا سلسلہ کیا گیا، لہذا اب یہ غیبت نہیں ہے۔ تو حضرات محدثین اکرام بستی بستی میں جا کر معلومات کرتے تھے، فلاں آدمی حدیث بیان کرتا ہے، وہ آدمی کیسے ہے بھائی، اس کے بارے میں بتاؤ، اس کے محلے میں گلی میں جا کر، یہاں تک کہ ایک صاحب کے بارے میں غالباً امام ترمذی رحمہ اللہ کو پتہ چلا کہ وہ حدیث بیان کرتے ہیں، آپ اس کے پاس پہنچے حدیث سننے کے لیے، حدیث لینے کے لیے، جا کر دیکھا وہ اپنے دامن کو دونوں کونوں سے پکڑ کے نا ایسے اٹھا رہا تھا، گھوڑا اس کا دور کھڑا تھا، گھوڑا بھاگ رہا تھا، آ نہیں رہا تھا، تو اس نے دامن ایسے کر کے دکھایا، کیوں؟ تاکہ گھوڑا سمجھے کہ دامن میں کچھ دانے وغیرہ ڈالے ہوں اور گھوڑا دیکھ کے آ جائے۔
تو امام ترمذی وہیں سے واپس آ گئے کہ جو گھوڑے کو دھوکہ دے رہے ہیں نا، یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس سے حدیث لی جائے. اتنا اہتمام کیا ہے حدیث کے معاملے میں. تو بہرحال بستی بستی جا کر محدثین نے چھان بین کیا. یحییٰ بن معین فرماتے ہیں جب ہم کسی علاقے میں کسی راوی کے بارے میں معلومات کرنے جاتے تھے کہ وہ آدمی کیسا ہے، کیا کرتے ہیں، کیا کھاتا پیتے ہیں، بستی کے لوگ ہم سے پوچھتے بھائی بیٹی کا رشتہ دینے ہو اسے، اتنی تحقیق کر رہے ہو آپ؟ فرماتے نہیں بھائی، اللہ کے نبی کی حدیث کو بیان کر رہے ہیں، اس لیے تحقیق کر رہے ہیں کہ کوئی قابل اعتماد بندہ ہے بھی یا نہیں. یہاں تک کہ حدیث کے سلسلے میں اپنے باپ کی رعایت نہیں کی گئی، باپ کی رعایت بھی نہیں کی گئی. امام بخاری کے استاد علی المدینی رحمہ اللہ تعالی علیہ، ان کا مشہور واقعہ ہے، صرف 2 سطروں کا واقعہ سناتا ہوں، باقی لمبی بات حذف کرتے ہیں، جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے میں وہ سناتا ہوں بس. کسی نے پوچھا حضرت آپ کے ابا جان محترم بھی حدیث بیان کرتے ہیں، بتائیے ان سے حدیث لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے؟ پہلے تو ادب کی بنیاد پر سر نیچے کر لیا اور فرمانے لگے بھائی میرے والد کے بارے میں کسی اور سے پوچھ لو کہ ان سے حدیث لینی چاہیے، اور بھی بڑے بڑے لوگ ان سے پوچھ لو، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ تو بس سائل بھی آپ کو پتہ ہے نا کیسی ہوتے ہیں. اس نے کہا نہیں حضرت آپ کی رائے لینی. حضرت نے ادب کی وجہ سے سر جھکایا، پھر کہنے لگے بھائی اللہ کے نبی کی حدیث کا معاملہ ہے، میرے والد اس قابل نہیں ہے کہ ان کی حدیث پر اعتماد کیا جائے. یہاں تک کہ بیٹے کی رعایت نہیں رکھی. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ جو سیاہ ستہ میں سنن ابی داؤد مشہور معروف کتاب اس کے لکھنے والے مؤلف ہیں، اس کے جامع ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ جی آپ کا بیٹا بھی حدیثیں بیان کرتا ہے، اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، لے لی جائیں؟ اس فرمایا نہیں، میرا بیٹا اس قابل نہیں ہے کہ اس سے حدیثیں لی جائیں، وہ بھروسے کے لائق نہیں ہے. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ کسی کو ظلم سے بچانا مقصود ہو، شر سے بچانا مقصود ہو، خرابی سے بچانا مقصود ہو، دین کی حفاظت مقصود ہو، تو وہاں پر اس کی برائی کو ظاہر کرنا غیبت میں داخل نہیں ہوگا. جیسے کہ ابھی اس آیت کے مفہوم میں بات آپ پر واضح ہو گئی کہ جب کسی پر ظلم کیا جاتا ہے تو ظلم کا اظہار کرنا ظالم سے بچنے کے لیے یہ غیبت میں داخل نہیں ہے، ایسی برائی کا اظہار کرنا جائز ہوگا. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو بہرحال اتنا ہی کافی ہے.